آپ لوگوں کے سامنے آج میں ایک ایسا عنوان لایا ہوں۔ اس عنوان کے تحت ہم اپنے آپ کو معلوم کر سکتے یا دوسروں کو جان سکتے کہ بھئی کون اچھا ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ یہی میرا عنوان ہے، اچھا انسان کون ہے۔ اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس پیسے ہوں وہ اچھا انسان ہے، اگر کسی کے پاس ہنر ہو وہ اچھا انسان ہے، اگر کسی کے پاس عمدہ گاڑیاں ہو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، اگر کسی کے پاس بنگلے ہوں، مکانات ہوں، اس سے کافی فائدہ اٹھانے والا ہو تو اسے ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا انسان ہے۔ اسی طرح جس کے کپڑے اچھے ہوں وہ اچھا کہلاتا ہے، جو خوبصورت ہو، طاقتور ہو، ہم سمجھتے وہ اچھا انسان ہے۔ یہ چیزیں تولنے کے لیے نہیں ہیں اچھے انسان کے۔ اچھے انسان کو تولنے کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العالمین جسے اچھا کہے وہ اچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اچھا کہے، بہتر کہے وہ بہتر ہے۔ ہم میں کے اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کی نماز کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھئی وہ اچھا انسان ہے۔ ہو سکتا وہ نماز میں بہتر ہو لیکن معاملات میں کیسے ہو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معاملات میں پوچھا گیا بہتر انسان کون ہے، فائدہ مند انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتدریج ترتیب وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو بتائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اچھا انسان کون ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے کہا تم میں کا بہترین وہ ہے جو نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، برائی سے روکے، اور اللہ پر ایمان لائے، یہ بہترین لوگ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ بہترین لوگ ہیں، اللہ پر بھی ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ بہترین انسان کون ہے؟ جو اچھا کام کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھا عمل کرے، یہ بہترین انسان ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہم میں کتنے ہیں؟ وہ لوگ بہتر ہیں اللہ کی طرف دعوت دینا، وہ لوگ بہتر ہیں۔ کیوں بھائی بہتر ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بہترین کام اگر ہے تو وہ دین کی خدمت ہے۔ دین کی خدمت میں سب سے اونچی خدمت اگر کسی کو ہم کہیں تو وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا؟ اللہ رب العالمین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی باتوں کی طرف بلا کر ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا۔ ہدایت دینے والا اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، لیکن ہم اس ہدایت کی توفیق اللہ سے ہی مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت ساری چیزیں بتدریج بتاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے، انسان عمل تو کرتا ہے لیکن لگاتار نہیں کرتا۔
لگاتار پائیداری کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرتا، یاد رکھیے کوئی بھی کام ہم لگاتار پائیداری کے ساتھ اگر کرتے ہیں اس کا کافی فائدہ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بھئی آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور خود آپ ان تمام چیزوں کو کرتے نہیں، حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو۔ یہ آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف، لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یہ بھی سب سے بڑی ہماری خامی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ افلا تعقلون، کیا ان لوگوں کو عقل نہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اچھے لوگوں میں ان لوگوں کو شمار کیا جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور رکتے ہیں، یہی لوگ بہترین ہیں۔ سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین لوگ ہیں۔ جی لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی کا کام کرے، نیکی کے کاموں میں پورے کام آ جائیں گے، اللہ کی عبادت ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، اس عمل کے کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں قرآن سیکھتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں قرآن سکھاتے ہیں؟ اس کی طرف توجہ کون لوگ دیتے ہیں؟ بھلائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص آپ کے ذریعے فائدہ اٹھا لے یا آپ کے ذریعے بھلائی کی طرف آ جائے، نیکی کی طرف آ جائے، اس کی غلطیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک آدمی آپ سے ہدایت پا گیا، جی یہ ایک آدمی آپ سے ہدایت پا گیا تو وہ سرخ اونٹنی سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، وہ اچھا انسان کہلائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بیکار ہو، برا ہو، ایسا انسان بہت ہی زیادہ برا کہلائے گا۔ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہماری عمر اگر لمبی ہے ہم اپنے عمل کی حفاظت کریں، ہم اپنے عمل کی حفاظت کریں۔ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا جو ہے ہمیں حکم دیتے ہیں، وہ ہے عمل کی اصلاح۔ عمل کی اصلاح کر لیں تو یاد رکھیں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاف ستھری زبان، زبان صاف ہو، زبان بات کیے تو گالی، بات کیے تو جھوٹ، ایسا انسان اچھا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صاف ستھرا زبان رکھنے والا، اس کی زبان صاف ہے، پاک ہے، جب بھی بات کرتا حسن سلوک، حسن اخلاق، اچھے کردار کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای الناس افضل، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے فضیلت والا انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان، جی سب سے بہترین انسان مخموم القلب اور
زبان کا سچا، زبان کا پکا، یہ اچھا انسان ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھے اللہ کے رسول، یہ صدوق اللسان بات سمجھ میں آتی ہے، زبان کا پکا اور سچا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ مخموم القلب کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے ہیں، مخموم القلب کون ہوگا؟ التقی النقی۔ جی کون ہے بھائی؟ التقی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اللہ رب العالمین کا خوف کھانے والا۔ اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول النقی، بالکل پاک صاف، اس کا دل اتنا پاک ہے، اتنا صاف ہے کہ بھئی اس کے دل میں کوئی کدورت نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، کچھ نہیں، بالکل صاف دل کا ہے بھائی، یہ انسان اچھا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول لا اثم فیہ، اس کی تشریح لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بغض اور کینہ کپٹ رکھے وہ زندگی نہیں گزار رہا ہے، لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد۔ اور اسی طرح کوئی اس کے دل میں کدورت نہیں، اس کے دل میں کوئی یعنی ٹھکاوا نہیں، وہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں، دھوکہ دہی اس کی عادت نہیں، ولا حسد، اور وہ کسی سے حسد کرنے والا بھی نہیں، یہ شخص ہے مخموم القلب۔ جی مخموم القلب کی اتنی لمبی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ سامعین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرض کی ادائیگی کرنے والا وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ قرض کی ادائیگی کرنے والے ہم میں کتنے ہیں؟ قرض لیتے ہوئے تو ہم یہ سمجھتے قرض دینا کب ہے، پوچھتے بھی نہیں، دینے والے کو بہت زیادہ مٹار کے لیں گے، پیسہ لیتے وقت ہم تو بولیں گے بھائی آپ کا پیسہ جیسے میرے پاس آ جائے گا فوراً لوٹا دوں گا، فوراً لوٹا دوں گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، فوراً دوں گا۔ وعدہ تو کرتے ہیں ہم، نبھانے والے کتنے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتا دیے، قرض کی ادائیگی کرنے والا وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ قرض لیا، قرض واپس کیا، واپس کرنے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ یاد رکھیے کتنے ہم میں ہوں گے جو قرض لیے ہوں گے بھول گئے۔ آپ کے پاس اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ہے قرض کے طور پر، ایسے نہیں کہ آپ پیسے لے لیے لیکن آپ بھول گئے، لیکن بھولنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں یاد کرے کہ میں کس سے پیسہ لیا ہوں۔ سوچیں، ہوتا بعض اوقات، بعض مرتبہ کسی سے کچھ لیے بھول گئے، یاد آنے پر پھر واپس ان کے پاس جا کر پیسے لوٹا دیتے ہیں، لیکن ایسے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں پیسے لینے والے لے لیتے لیکن لینے کے بعد ادائیگی کی صورت میں بہت زیادہ ٹال مٹول کرتے، بولتے پیسے تو ہیں جی سب کچھ ہے لیکن دینے کی نیت نہیں ہے، دینے کی سوچ نہیں ہے، دینے کی طرف ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا، تو ہم کیسے بہتر ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سختی کو کہاں اجاگر کیے؟ اگر کسی کی میت آ جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز جنازہ ادا نہیں کرتے جب تک کہ یہ پوچھ لیتے کہ بھئی اس پر کوئی قرض ہے کیا؟ جواب ملتا قرض نہیں ہے تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے نماز جنازہ پڑھانے، اگر کوئی کہتا نہیں اللہ کے رسول اس پر قرض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں پڑھاتا، بھائی آپ پڑھ لو۔ بتائیے یہ کتنی بری بات ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں قرض لے کر قرض دینے میں ٹال مٹول کرتے، بہت زیادہ وقت لیتے، کہتے ہیں 1 مہینے میں دینے کا، 2 سال گزر جاتے، 3 سال گزر جاتے، 4 سال گزر جاتے، 5 سال گزر جاتے، بعض لوگوں پر سبحان اللہ ان کی موت بھی آ جاتی، قرض دینے کی کوئی نیت بھی نہیں، قرض دینے کی کوئی بات بھی اپنے دل میں نہیں آتی۔ حاضرین، یہ بہت بری بات ہے کہ ہم ان برے لوگوں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم قرض کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ قرض کی ادائیگی اگر کرتے ہیں وقت پر تو ہم اچھے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو، اچھا انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو۔ کیا مطلب؟ بھلا انسان اچھا تو ضرور ہے لیکن اس سے امید رکھیں
کہ بھائی اس شخص سے مجھے جو ہے کچھ بھلا ہوگا، اس شخص کے پاس اگر میں جاؤں تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کرے گا، میری مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہمیشہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کچھ دن وحی نہ آنے کی صورت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اچانک سے وحی اتری، وحی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، گھر آئے، کہنے لگے زمیلونی زمیلونی دثیرونی دثیرونی، اڑا دو بھائی مجھے، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماجرے کے بعد کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان باتوں کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی غم گساری کریں، ایک دوسرے کے حق میں ہم بہتر سے بہتر بن کے دکھائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ابھی تک نہیں پہچانے، اچھا کون ہے برا کون ہے۔ ہمارے پاس کسی کی نماز، کسی کی داڑھی، کسی کا جبہ، کسی کی ٹوپی ہم لوگوں کو کبھی دھوکے میں نہ رکھے، کسی کا پیسہ ہم لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھے، کسی کا بنگلہ ہم لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھے، کسی کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ بڑا مالدار ہے، بڑا دیالو ہے، دینے والا ضرور ہوگا بھائی، لیکن اس کے دل میں کیا چور چھپا ہے کسے معلوم۔ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے اچھا کہے، اچھا انسان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، وہ اچھا انسان ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ میں کہہ لیں کہ میں اچھا ہوں، آپ اچھے ہیں، اللہ قرآن مجید میں اس کی نکیر کرتے ہوئے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم اپنے آپ کو پاک باز مت بتاؤ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے تم میں کا کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سامعین، یہ میری اور آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ایک دوسرے کو ہم برا کہہ کے یا اچھا کہہ کے کچھ نہیں ہونے والا۔ کسی کو برائی میں اتنا آگے بڑھا دیں کہ یہ اتنا برا ہے بھائی، اس کی برائی بہت اونچی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک کتنا بہترین انسان ہوگا نہیں معلوم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے بہترین، سب سے معزز، سب سے مقرب وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ ہم اللہ رب العالمین کے ڈرنے والے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص ہوگا، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے کدورتیں، عداوتیں، بغض، کینہ، کپٹ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کے لیے ہم کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری امت کے اندر جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، تم میں کا بہترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو، ہاں اس سے برائی کا تھوڑا بھی خدشہ نہ ہو، جی بھلائی کی امید ہو، برائی کا تھوڑا بھی خدشہ نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ اور تم میں کا برا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو، جس سے بھلائی کی امید نہ ہو لیکن برائی کا پورا خدشہ ہو، اس سے برا مجھے ہوگا ضرور، یہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گا، یہ اگر ہم میں کیا کوئی ہے سمجھ لو وہ سب سے برا انسان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اچھے انسان میں فرق کرنے کا جو طریقہ بتلائے ان میں سے وہ یہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں سب سے بہترین انسان ہوں، میں سب سے بہترین انسان ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو کام ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک نوالا کھلا دے، ایک نوالا کھانا کھلا دے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور رحم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بھی آپ کو ثواب ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں کا بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، یہاں پر تو عام بات بتائی گئی لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، لیکن کچھ باتیں اللہ کے رسول خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو حکم دیتے ہیں، عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے، عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ جواب ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت سب سے بہترین ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے خوش ہو جائے، شوہر بیوی پر نظر ڈالے تو وہ بیوی سے خوش ہو جائے، وہ عورت سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح وہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ عورت سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے شوہر کے مال کی عزت کی حفاظت کرے، وہ عورت سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک مومن، ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور مومن کون ہے بھائی؟ ایمانی قوت ہو، ایمانی طاقت ہو، ایمانی جذبہ ہو، ہم اپنے اندر ایمانی حوصلہ پیدا کریں، ہم کبھی بھی کسی سے ڈر کر زندگی نہ گزاریں۔ یاد رکھیے اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، دنیا کے کسی بھی شخص سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے کبھی نہیں ڈریں۔ اگر ہمارا ڈر لوگوں کے ساتھ ہے، چیزوں کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اے بچے تو جہاں کہیں رہ اللہ سے ڈر۔ اللہ سے ڈرنے والے اگر ہم بن جائیں، یاد رکھیے دنیا کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا، دنیا والوں کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں سے ملنے جلنے والا ہو، جو لوگوں سے محبت کرنے والا ہو، لوگوں سے جو ہے تعلق رکھنے والا ہو، ایسا انسان بہت ہی بہتر انسان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان کسی کو تکلیف نہ دے وہ انسان بہتر انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر، اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی مسلمان کی ہر طریقے سے حفاظت کرے، اپنی زبان سے اسے تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ سے اسے تکلیف نہ دے۔ زبان سے تکلیف دینے سے کیا مطلب ہے؟ زبان سے تکلیف، انسان بعض مرتبہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بعض مرتبہ غیبتیں کرتا ہے، بعض مرتبہ چغل خوری کرتا ہے، بعض مرتبہ اس کے دل کو جو ہے رنج پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، ایک تو ہے ہمارے سے اچھی امید لوگ رکھتے ہیں کہ میرے سے کچھ فائدہ ہوگا، لیکن یہ تو بہترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن وہ بھی بہتر انسان ہے جو دوسروں کو آگے بڑھ کر فائدہ پہنچائے، دوسروں کو آگے بڑھ کر فائدہ پہنچائے، کھانا کھلائے، کسی کی تکلیف کو دور کرے، یہ بھی اچھا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس،
سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح وعدہ نبھانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی زبان کی اور پاک باز انسان اپنے اندر کبھی دلوں میں کدورتیں نہ رکھتا ہو، یہ انسان بھی اچھا انسان کہلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر عباد اللہ من هذه الامہ الموفون المطیبون، جی سب سے بہترین انسان وہ ہے اس امت میں سے، یعنی امت مسلمہ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو وعدہ نبھائے، وعدہ پورا کرے۔ ایک مسلمان کی عادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہے جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ ہمارے پاس وعدہ نبھانے کی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم وعدہ نہیں نبھاتے ہیں منافقوں کی عادتیں بھی ہمارے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ توبہ کرنے والا یہ بھی اچھا انسان ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے والا یہ بھی اچھا انسان ہے۔ سامعین، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت ساری تاکید دیتے ہیں، بہت ساری تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ یہ ہم اپنے آپ کو اچھا اگر سمجھتے ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنیں، لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بالرؤوف الرحیم رب حلیم۔